تم دروازے بند کر کے منہ کالا کرو اور کہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہاں جائے گا؟ تم شراب کی بوتل کھولو، اللہ سو گیا ہے۔ تم ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے لو، اللہ سو گیا ہے۔ تم غلط فائل پہ سائن کرو، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ تم قاتل کا کیس لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم زمین قبضہ گروپ والوں کے مقدمے لڑنے کے لیے عدالتوں میں کھڑے ہو جاؤ، کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ غافل نہیں ہے۔ یہ کائنات ایسے ہی چلے گی، یہاں اندھیرا بھی آتا ہے، اجالا بھی آتا ہے، ظلم بھی ہے اور عدل بھی ہے، محبت بھی نفرت بھی، انصاف بھی عدالتیں بھی، ظلم و ستم بھی۔ بھیڑیوں کی طرح غرانے والے انسان آئیں گے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنے والے انسان آئیں گے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی عورت آئے گی، اور راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والی عورت آئے گی، نظر نہ اٹھانے والے نوجوان آئیں گے، اور غیرت کے سودے کا کرنے والے نوجوان بھی آئیں گے۔ اس کرسی پہ بیٹھ کر حرام کھانے والے بھی آئیں گے، اور اس کرسی کو ٹھوکر مار کے اللہ کو راضی کرنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے نام پر مر مٹنے والے بھی آئیں گے، اللہ کے دین کے سودے کرنے والے بھی آئیں گے۔ یہاں کربلائیں بھی قائم ہوں گی، اور یہاں حسین بھی آئے گا، یہاں یزید بھی آئے گا، یہاں یزید جیسے تخت پہ بٹھائے جائیں گے، حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے جائیں گے۔ اہل البیت کا پاک ساری کائنات کا خون اکٹھا کروں، اہل بیت کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ خون پانی کی طرح بہایا جائے گا، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یوں بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہاں وہ تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ 10 روپے کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے، ایک فائل کے پیچھے ایمان بک جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، یہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ عالی نسل خاندان ہے۔ ان سے بڑا خاندان کوئی نہیں، ان سے بڑی نسل کوئی نہیں۔ ان کے ایک بول پر ہر چیز سلامت تھی۔ حکومت کو ٹھوکر ماری، نسل کو قربان کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ساری نسل کو ذبح کروا کے اعلان کیا۔ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کرسی پہ بک جائیں، جو چوپڑی روٹی پہ بک جائیں، جو چند ٹکڑوں پہ بک جائیں، جو چند پلاٹوں پہ بک جائیں، جو ایک کرسی پر ایمان بیچ دیں۔ یہ وہ امت نہیں ہے، لیکن اس میں ہوگا، اندھیرا اجالا آئے گا، عزت ذلت کے نظام چلیں گے، پھر ایک دن میرا رب فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی، حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا، یزید تخت پہ نہ بیٹھتا، شمر کبھی نہ غراتا، ابن زیاد منہ پہ چھڑیاں نہ مارتا، جن ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہو اس پہ چھڑیاں پڑ رہی ہیں، چھڑیاں پڑ رہی ہیں۔ کٹا ہوا سر، ابن زیاد جیسا درندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اور سامنے نواسہ رسول کا کٹا ہوا سر ہے، اور منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، یوں مار رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کیا حسن ہے، مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت ہے۔ انس کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا۔ میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے، ان لبوں کو میرے نبی نے چوما ہے، یہ چھڑی ہٹا دے یہاں سے۔ اتنے بڑے قربانی کے خوبصورت روشن مینار جس امت کا سرمایہ ہو، پھر وہ امت ایمان بیچ دے جھوٹ پر، پیسے پر، ایک کرسی کے لیے، ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے، ایک وزارت کے لیے، ایک گریڈ لینے کے لیے، ایک پلاٹ لینے کے لیے، اپنی عزت کے سودے، ایمان کے سودے۔ یا تو اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، نئی تاریخ لکھو جس میں یزید تمہارا ہیرو ہو، اور حسینی قافلہ ناکام انسانوں کی فہرست میں ہو۔ ایک نئی تاریخ لکھو جس میں کپڑے اتارنا تہذیب ہو اور کپڑے پہننا بے وقوفی اور حماقت ہو۔ ایک نئی تاریخ لکھو جہاں شرم و حیا پرانے طریقے ہوں، جہاں بے حیائی، آوارگی، ثقافت اور تہذیب ہو۔ تم تاریخ مٹا نہیں سکتے،
کہ میرے رب نے اسے کاغذ پہ نہیں لکھا، اس کائنات کے ہواؤں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھی، دھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔